السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 170واں درس ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی طور پر دعوت دی، تو اس دعوت میں آپ نے شرک کے خلاف، پھر توحید پر بات کی، پھر فرشتوں پر بات کی، پھر کتاب پر بات کی، پھر رسول پر بات کی، اور اس کے بعد آپ نے آخرت کے بارے میں بات کی. جب آخرت کا ذکر آیا تو جنت اور جہنم کا بھی ذکر کیا گیا. آج ہم گفتگو انشاءاللہ کریں گے. ویسے ابھی جہنم کا ذکر باقی ہے، لیکن چونکہ آپ 3-4 دن سے سن کے گھبرا گئے ہیں، ہم انشاءاللہ آج سے جنت کا ذکر کریں گے. جنت ہے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جنت عربی میں جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں بنیادی طور پر، لیکن اب یہ شریعت کا ایک اصطلاحی لفظ ہے، ٹیکنیکل لفظ بن چکا ہے، اور اس سے مراد وہ جگہ ہے جو اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو عطا کرے گا. بہت تفصیل سے قرآن کریم نے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے. جنت میں جو سب سے بڑی خوبی ہے، یہ جنت جو نام ہے جس جگہ کا، کہ یہ جگہ ٹینشن فری ہوگی. سب سے پہلی بات، جتنے ہمارے اندر برائی کے شیلز ہیں وہ سب نکال لیے جائیں. مثال کے طور پر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بدلہ لینا ہے، دوسرے کی چیز دیکھ کر کے ہوس پیدا ہونا ہے. اس قسم کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. اور یقینی بات ہے کہ اگر انسان کے مزاج سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور پھر وہ اگر ایک ساتھ رہیں گے تو خود بخود ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا جو نہایت عمدہ ماحول ہوگا. آج بھی اس دنیا میں جو لوگ کسی سے حسد نہیں کرتے ہیں، بغض نہیں رکھتے ہیں، ان کی زندگی بڑی اچھی ہے. ان کو کسی قسم کی کسی کی گاڑی گھوڑا پیسہ دے کر کے کوئی اندر سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. امام اعظم علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث سے جب ہم کسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں اور گہرائی سے مسئلہ نکالتے ہیں، ہم کو وہ جو خوشی ہوتی ہے جان کر کے، اگر یہ بات بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ ہم اتنے اندر سے خوش ہیں تو وہ ہم سے وار شروع کر دے، لڑائی شروع کر دے. اتنا ہم سے زیادہ وہ حسد کرنے لگے گا. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. انسان ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. جنت میں سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ یہ سارے اس قسم کے کا جو مزاج ہے وہ پروردگار عالم کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا. ایک چیز. دوسری چیز جنت کی جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کسی بھی آدمی کو نکلنے کا خطرہ نہیں رہے گا. یہ آج جنت میں اللہ نے رکھا ہے، کل ناراض ہو کر کے بولے گیٹ آؤٹ، یہ جنت میں نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑی خوبی دوسری ہے. کسی بھی آدمی کو آپ یہ خدشہ دے دیں کہ جس حالت میں تم ہو یہ حالت بدلنے والی ہے، اس حالت کے بدلنے کی سوچ میں اس کی اچھی حالت بھی برباد ہے. وہی ٹینشن اس کو ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ نکال دے گا. یہ دوسری صفت ہے جنت کی. تیسری صفت، قرآن کریم کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا من چاہے گا وہ اس جنت میں ہوگا.
اب جس طریقے کا بھی من چاہے، جس طریقے کی بھی دل چاہے، وہ ساری چیزیں اس جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ فراہم کرے گا۔ یہ تین چیزیں بڑی بڑی ہیں جنت کی صفتیں۔ اچھا، جنت کی نعمت تو ہزاروں ہیں، ان گنت ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیدار ہر جمعہ کو ہوگا، اور جب جنت میں ساری نعمتیں ملنے کے بعد اللہ سوال کرے گا کہ بتاؤ بھائی، جو تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ سب پورا کر لیا گیا؟ تو ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ کہے گا اللہ سب کچھ مل گیا۔ کچھ اس میں بھی گریڈ والے لوگ ہوں گے، بولیں گے اللہ ایک چیز ابھی بھی باقی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، تو پروردگار عالم پھر اپنا دیدار کروائے گا۔ تو اس کا نام ہے جنت۔ ہم اس پر ایک ایک گفتگو کریں گے، اس کی زمین کیسی ہوگی، اس کے پھل کیسے ہوں گے، اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ کیسا ہوگا، پھر اس میں جو لوگ رہیں گے ان کی کیا کوالٹی ہوگی، پھر وہ جو حوروں کا ذکر ہے وہ کیسی ہوں گی، یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ آج جتنی بات ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جنت کے ذکر سے پہلے بہتر یہ کہ معلوم ہونا چاہیے جنت میں جائے گا کون؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ تو بہت اچھا لگتا ہے جنت کا جب ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ جنت میں جائے گا کون۔ دیکھیں، کچھ کام پازیٹو ہیں، مثبت کام ہیں، کہ بندہ اگر وہ کرے گا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ کچھ کام ایسے بنیادی طور پر نگیٹو ہیں کہ اس کو چھونا نہیں ہے، وہ جنت کے اینٹی ہیں۔ دونوں چیزیں بیک وقت میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جنت کی سب سے اینٹی چیز یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے۔ یہ شرک والا بندہ اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا، جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ کچھ حدیثیں ایسی معلوم ہوتی ہیں، خاص کر عورتوں کے بارے میں۔ ایک حدیث میں مطالعے سے گزری، بہت پریشانی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 99 عورتیں 100 میں جہنم میں جائیں گی، ایک عورت جنت میں۔ بڑی تشریح پر لوگوں نے کی، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ جتنی دنیا کی شرک اور بدعت کی خرافات ہے، جتنی بھی ہے، ان سب کا مرکز کون ہے؟ عورت ہے۔ اس وقت تو ہو سکتا ہے صحابہ کے زمانے یہ بات بہت زیادہ ان کو پریشان کرتی رہی ہو، لیکن آج تو آپ دیکھیں، شہر چلے جائیے، بازار سے لے کر مزار سے لے کر کے عرس سے لے کر کے جتنی خرافات ہے، ٹوٹل سب میں کون انوالو ہے؟ عورت ہے۔ ابھی آپ درگاہ پہ چلے جائیے، جمعرات کو چلے جائیے، اگر 20 مرد ہوں گے تو کم سے کم 160 عورتیں ہوں گی، 90 کا کم سے کم ایوریج چل رہا ہے۔ لہذا اپنی عورتوں پر سخت کنٹرول کریں، ان کے لیے جنت بہت مشکل ترین کام ہے۔ یہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے اس میں یہ جتنی خرافات ہے یہ سب شرک کی، لہذا یہ تو کبھی پھٹک نہیں سکتے۔ اور اب بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ وہ 99 جو بات آپ نے کہی ہے وہ 100% پریکٹیکلی ہماری زندگی سے کیا ہو رہی ہے؟ ٹیلی کر رہی ہے۔ گھر میں بھی جتنی خرافات ہے، ہمارے معاشرے کی جتنی لڑائیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں جتنی بےہودگیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں جتنا ننگا پن ہے، سب کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، سب کے پیچھے۔ ہماری بیٹی بے پردہ ہے، ماں کا ہاتھ۔ ہماری بیٹی شرعی لحاظ سے کپڑا نہیں پہن رہی ہے، ماں کا ہاتھ۔ اگر ماں چاہے پہلے دن سے تو ایک دم کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب میں عورت کا ہاتھ۔ لہذا جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے؟ شرک سے توبہ کرتے رہنا ہے،
روز آنا اپنی زندگی میں ہم کو اس بات کو دیکھنا ہے، ورنہ ہم جنت میں جا نہیں سکتے. یہ نمبر ایک بات ہے. یہ جو بتایا عورتوں کے بارے میں، اس میں اللہ کے رسول کی ایک دوسری حدیث ہے کہ وہ عورتیں جو بے حیائی اختیار کرتی ہیں وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گی. یہاں تک حدیث میں آیا ہے. لہذا عورتوں کے سلسلے میں انشاءاللہ کبھی زندگی نے یاد دلائیے گا تو ایک مستقل پروگرام کہ عورتیں اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں. اور یہ جو حدیث ہے کہ ہم نے حضور نے ایک دوسری جگہ، یہ جو 99 والی حدیث ہے، یہ تو حدیث تھوڑی سی ضعیف ہے لیکن ایک صحیح حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ اے عورتوں، میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. وہاں پہ پرسنٹیج کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ حدیث تو ایک دم صحیح ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ عورتوں، میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. لہذا اس پر انشاءاللہ ہم کبھی بات کریں گے. تو ایک چیز ہم کو اپنی زندگی میں یہ کرنا ہے، اگر جنت میں جانے کا شوق ہے، شرک سے بچنا ہے. اگر شرک سے بچ گئے تو پھر بہت سے طریقے جنت میں جانے کے. میں ایک ایک آپ کو ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہماری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جنت میں جائے گا جس سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا. ایک جگہ صحیح حدیث مسلم شریف کی ہے اور ترمذی میں بھی یہ روایت ہے کہ 70,000 لوگ ہماری امت کے جائیں گے. پھر مسلم شریف میں 70,000 سے مراد ہر 1000 پر 70,000 نہیں سمجھے. 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول کہا میرے لیے دعا کر دیجیے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں. حضور نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اس میں ہوں گے. ایک دوسرے صحابی کھڑے تھے، انہوں نے سوچا بہترین موقع ہے، ہم بھی اپنا نام لسٹ میں لکھوا لیں. کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کر دیجیے. کہا بھائی ایسا ہے، وہ بندہ جو پہلے والا بولا نا اس نے تم پر سبقت کر لی. حضور خاموش ہو گئے. حضور خاموش ہو گئے. یہ جو 70,000 لوگ ہیں، پھر ایک دوسری حدیث میں پوچھا گیا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول یہ 70,000 لوگ ہوں گے کون جو جنت میں جائیں گے جن سے اللہ حساب ہی نہیں لے گا. حضور نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں لیتے. کیا نہیں لیتے ہیں؟ بدفعلی. بدفعلی سمجھتے ہیں بالٹی خالی دیکھ لیا صاحب ہمارا کام ہی نہیں ہوگا. ایک آدمی نے چھینک مار دی، انہوں نے کہا صاحب ہمارا تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اس کا نا ایسے ہزاروں چیز ہمارے سوسائٹی میں ہے. 50 بلی رابطہ کاٹ گئی، فلاں ہو گیا. اس کو حضور نے فرمایا عرب لوگوں کے نزدیک پرندہ اڑاتے تھے. جب کوئی کام کرنا ہوتا تھا دروازے پہ نکلتے تھے، ایک پرندہ کوئی نظر آتا تو اس کو ڈنڈا مار کر ڈھیلا مار کر اڑاتے تھے. تو وہ پرندہ کبھی یقینی بات ہے اسے کیا معلوم کہ ہماری وجہ سے تمہاری قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو وہ پرندہ کبھی آگے اڑتا، کبھی پیچھے اڑتا، کبھی دائیں اڑتا، کبھی بائیں اڑتا. تو اگر وہ دائیں اڑ جاتا تو کہتے صاحب یہ کام کرنے کا ہے. یہ بدفعلی ہمارے پاس بہت الگ الگ انداز میں ہے. اب مثال کے طور پر گھر بناتے ہیں، واستوا کا چکر ہے، یہ بدفعلی ہے. تاریخ رکھتے ہیں شادی کی، 3، 13، 23 نہیں رکھیں گے، بدفعلی ہے. محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، بدفعلی ہے. یہ اس سب کا نام کیا ہے؟ بدفعلی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جو میں بتا، اس میں تھوڑی باتیں بتا رہا ہوں، بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے. ایک کام ہو جائے گا ہمارا تو آپ بی بی فاتحہ کی کہانی، بی بی فاتحہ کی کہانی پڑھیں گے. وہ بی بی فاتحہ کی کہانی کی کتاب ہے کسی کے پاس؟ اس کو دیکھو. جتنی بریلوی مکتب کتاب کی دکانوں کے سب میں وہ کتاب ملتی ہے. اس پوری کتاب میں بی بی فاتحہ کی کہانی لکھی ہی نہیں ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی اس پوری کتاب میں لکھی ہی نہیں ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے ایک منت مانی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھیں گے. اس کا کام ہو گیا، ایک لکڑہارا ہے، فلاں ہے، ایسے. پوری کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے وہ بی بی فاطمہ کی کہانی ہے کیا. یہ جو چیزیں ہیں اس کا نام بدفعلی ہے. اس کے ضد میں نیک فعلی ہے. وہ ہمارے یہاں اسلام میں اجازت ہے. مثال کے طور پر
آپ نے ایک حافظ قرآن کو دیکھا، آپ نے کہا ماشاءاللہ آج ہمارا دن بہت اچھا گزرے گا، ایک حافظ قرآن کو دیکھا. ایسا ہمارے یہاں اجازت ہے، الگ الگ انداز سے ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں جب سہیل وہاں سے آئے تو حضور نے پوچھا کہ قریش کی طرف سے جو بات کرنے آ رہے ہیں کون صاحب؟ انہوں نے کہا سہیل آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ معاملہ سہل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ معاملہ سہل ہو جائے گا. یہ اس قسم کی نیک فالی لینا جائز ہے، بد فالی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. تو ایک چیز آپ نے فرمائی کہ جنت میں جو وہ 70 اور پھر 70 کے ہر 1000 پہ 70 جائیں گے، وہ بغیر حساب کے جائیں گے. اس میں سے ایک شرط آپ نے رکھی کہ وہ بد فالی نہیں لیتے ہیں. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ داغ نہیں لگاتے ہیں. یہ جو داغ لگانے کی بات ہے یہ عربوں میں ہوتا ہے، یہاں بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اب اس داغ کی جگہ پر دھاگا باندھا جاتا ہے، کبھی چوٹی رکھی جاتی ہے، کبھی دھر پہنا جاتا ہے. دیکھا ہے بعض بچوں کو چھوٹا سا کان میں سونے کا یا چاندی کا دھر پہناتے ہیں، یا یہ کہ صاحب شادی میں وہ اس کو امام دامن باندھتے ہیں. یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ وہ اس داغ کی جگہ پر ہے. جو سوڈان ایک ملک ہے ابھی بھی، حالانکہ مسلمان ہے ایک بڑا طبقہ، عورتوں کے چہرے پر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو لوہے کی 3 وہ ہوتی ہے کیلیں ایک ساتھ، جیسے آپ وہ کسی چیز کو نکالتے نہیں، اس کو گرم کر کے اس بچی کے گال پہ رکھ دیتے ہیں اور رکھ کر کے اس کو ایسے کھینچ دیتے ہیں. پوری زندگی وہ اس بچی کے اوپر گال پر وہ نشان رہنا ہے. وہ کیا ہے؟ یہی وہ داغنا ہے. کتاب یہ کر دیں گے تو وہ بچی جو ہے وہ بیماری سے بچی رہے گی، فلاں بچی رہے گی. بعض لوگ جانوروں کو داغتے ہیں. یہ سارا داغنا اسی داغنے میں شامل ہے. یہ آپ نے دوسری بات فرمائی کہ جنت میں وہ جائے گا جو یہ کام نہیں کرتا ہے. تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ توکل علی اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اس میں سب کو لپیٹ لیا. وہ 2 والی جو پہلی بات ہو رہی تھی تو ہم بہت خوش تھے کہ یار اس میں دونوں سے بچے ہوئے. توکل، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اس پر ہم نے مستقل آپ سے گفتگو کی ہے کہ حقیقت میں توکل کسے کہتے ہیں. آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے نا؟ کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے. یہ توکل نہیں ہے کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے. یہ کھانا کھانا ہی توکل ہے، پانی پینا ہی توکل ہے. یہ توکل کے معنی میں نہیں ہے. توکل کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلنا ہے، محنت ہم کر رہے ہیں اللہ پر. ایک بچہ محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو رزلٹ آئے گا آئے گا، لیکن یہ کہ صاحب محنت کرنا ہی نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، 99 نمبر لینا ہے، یہ توکل نہیں ہے. تو 3 باتیں آپ نے فرمائی کہ یہ 3 جن کے اندر خوبیاں ہوں گی وہ پہلا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. پھر آپ نے فرمایا، ایک ایک سنتے جائے، آپ نے فرمایا کہ غریب لوگ امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اچھا، اب غریب اور امیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھئی ایک آدمی کے پاس 5 کروڑ ہے تو وہ 10 کروڑ کے مقابلے میں کیا ہے؟ غریب ہے. جس کے پاس 10 کروڑ ہے اس کے پاس. امیر اور غریب کی بات سمجھ لیجئے کہ امیر کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں. امیر سے مراد ہر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اور اس پیسے کو اللہ کے راستے میں جہاں پر دینا ہے وہاں نہیں دیتا ہے. یہ ہے وہ امیر جس کو ذکر کیا جا رہا ہے، جس کو 500 سال پیچھے رکھا گیا ہے. ایک امیر ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی امیر ہے، حضرت عثمان بھی امیر ہے، اللہ کے رسول خود بہت بڑے امیر ہیں. اس میں کون کون حج کیا ہے؟ 10-5 لوگ حج کیے ہوں گے. کتنی قربانی کی آپ لوگ وہاں جا کر کے؟ 1 قربانی. اللہ کے رسول نے 100 قربانی کی. کتنی قربانی کی ہے؟ 100 قربانی کی ہے. اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی مالدار نہیں. اللہ کے رسول خود مالدار ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کو ہمیشہ تقریر کی گئی کہ حضور غریب غریب رہیں.
اس پر مستقل میری تقریر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مالدار ہیں. احمد رضا خان صاحب نے ایک بہت پیارا شعر کہا ہے ان کے بارے میں. سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. سرور کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر سے مراد کہ جس نے اللہ کے حکم کے مطابق پیسہ ملا اور اللہ نے جیسا کہا تھا ویسا نہیں خرچہ کیا وہ امیر ہے. غریب کون ہے؟ ابھی تو جتنے ٹہل رہے ہیں ہاتھ مانگ رہے سارے غریب ہیں آپ کی نگاہ میں؟ نہیں. غریب وہ ہے جس کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہے لیکن وہ مطمئن ہے کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے, وہ غریب ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. ورنہ تو سارے فقیر جتنے پیشہ ور ہیں وہ سب اس حدیث کی لپیٹ مطلب آ جائیں گے تو بڑے خوش ہیں کہ چلو بھائی یہی کام کرتے رہو 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ غریب ہے وہ امیر ہے. یہ دوسرا طبقہ ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا. تیسرا طبقہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے, یقینی بات ہے. لیکن نیک عمل کے ساتھ ارتھنگ چاہیے. کرنٹ کتنا بھی پاورفل ہو, اگر آپ نے ارتھ والا وائر نہیں لگایا ہے تو اس کے پاور ہونے کے باوجود بھی فائدہ کچھ نہیں ہے, اس کو ارتھ دینا پڑتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ کو ارتھ ملتا ہے رحمت الہی سے. جب تک رحمت الہی ہمارے نیک عمل کے ساتھ شامل نہیں ہوتی ہم جنت میں جا نہیں سکتے. اب سوال یہ ہے کہ جب نیک عمل کا بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اللہ کی رحمت ہی پہ پورا ڈیپینڈ ہو جاؤ. پوری ارتھنگ پہ اگر ڈیپینڈ ہوں گے تو بھی کرنٹ تو چاہیے نا, ارتھنگ کیا کرے گی. لہذا یہ دونوں مل کر کے کیا ہوتے ہیں, اس کی وجہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ ہم جس کو نیک عمل سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی جانب سے دی گئی نعمتوں کا بدلہ ہوتا ہے. یعنی اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے, آپ عبادت کر رہے ہیں, لیکن اگر اس کی آنکھ کی نعمت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, ہمارے سارے نیک اعمال کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو آنکھ کی نعمت کا بھی بدلہ ادا نہیں ہوا ہوتا ہے. ایک کوئی بہت مالدار آدمی ہو, بلین ٹریلین ہو, اس کی دونوں آنکھ چلی جائے, آپ بتائیے وہ کتنا پیسہ, اگر کوئی کہے میں گارنٹی لیتا ہوں تمہاری دونوں آنکھ واپس آ جائے گی, وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی جتنا بھی پیسہ لگے لیکن میری دونوں آنکھ واپس آ جائے. ہارون رشید سے پوچھا گیا نا کہ اگر تمہارا پیشاب بند ہو جائے, پہلے پوچھا گیا کہ اگر پیاس لگی ہو اور پانی میسر نہ ہو تو کتنی دولت دے کر کے ایک گلاس پانی خرید سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آدھی سلطنت دے دیں گے لیکن مجھے ایک گلاس پانی مل جائے اگر میں پیاسا ہوں. اس نے کہا وہ پانی اندر جانے کے بعد اب نکل نہیں رہا ہے, اب بتاؤ کتنا کا؟ آدھی دے دیں گے. کہا پوری سلطنت کی ویلیو تمہارے نزدیک ایک گلاس سے زیادہ نہیں ہے, اور اس وقت کا یہ سپر پاور ہے. تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ نیک عمل کے ساتھ جب تک رحمت الہی شامل نہیں ہوتی ہے بندہ نہیں جا سکتا. حدیث میں آیا, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اطلاع دی اور صحیح حدیث ہے کہ ایک آدمی بڑا عبادت گزار بنی اسرائیل کا, تو اللہ اس سے کہے گا کہ اس کو ہمارے رحم و کرم سے لے جاؤ جنت میں ڈال دو. بولے گا اللہ پوری زندگی ریاضت کیا ہوں, پوری زندگی عبادت کیا ہے, ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہا, اور پھر بھی رحمت سے جنت میں جانے کا ہے تو پورا برباد ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ بولے گا فرشتے سے اس کی ساری عبادت کو ذرا تول دو تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ تمہاری عبادت کتنا وزن پکڑے ہوئے ہیں. تو آنکھ کی دولت کو ایک پلڑے میں اللہ رکھے گا اور سارے اس کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھے گا. آنکھ کا پلڑا دبا رہے گا, یہ ٹنگ جائے گا. کہا دیکھ لو بھائی اتنا تم نے کیا ہے. تب وہ کہے گا اللہ یقینی بات ہے کہ بغیر آپ کی رحمت کے نہیں جائیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائیں گے؟ یہ وہ ہیں جو
तहज्जुद में इतना पढ़ते हैं कि वरम आ गया है पैरों पर। साहबा कहते हैं अल्लाह के रसूल आप इतना क्यों अपने आप को हलाकान कर रहे हैं, अल्लाह ने तो आपको वैसे ही जन्नतुल फिरदौस अलॉट कर रखी है। हुजूर फरमाते हैं अफला कून अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूं जो उसने मेरे साथ ये एहसान किया कि मुझे माफ जन्नत अलॉट, ये जो किया तो इसका हम शुक्र के तौर पर ये तहज्जुद पढ़ रहे हैं। उससे सवाल किया गया कि आपका मामला अल्लाह के साथ कैसे होगा। आपने फरमाया मैं भी बगैर रहमत इलाही के जन्नत में नहीं जाऊंगा। आपने फरमाया अपने बारे में हत्ता गम्मिदूनी, यहां तक कि पूरी रहमत हमको छाप लेगी, घेर लेगी, तब हम जन्नत में जाएंगे। लिहाजा तीसरा जो ग्रुप जन्नत में जाएगा वो आमाले सालिहा की बुनियाद पर जाएगा, लेकिन रहमत इलाही की अर्थिंग के साथ जाएगा। चौथा ग्रुप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले ये अख्तियार दिया जाएगा कि आप जिसकी सिफारिश करना चाहें आप सिफारिश करें। अल्लाह के रसूल पहले तो अपनी उम्मत के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे ये अल्लाह जानता है, उसका रसूल उस वक्त जानेगा कि किसको हमको परमिशन दी जा रही है, लेकिन अप्रूवल मिले बगैर सिफारिश नहीं होगी। अल्लाह बताएगा अच्छा इन लोगों के लिए आप सिफारिश कर सकते हैं। ये चौथा ग्रुप होगा जो जन्नत में जाएगा, जिसकी बुनियाद सिफारिश होगी। अभी जहन्नम में जाएंगे नहीं, जहन्नम से पहले ये सिफारिश होगी। अल्लामा इब्ने कसीर अलैहिर्रहमान ने 8 मुकामात लिखे हैं जहां पर नबी पूरी इंसानियत के लिए और अपनी उम्मत के लिए शिफाअत का अलग अलग मुकाम लिखा है कि यहां यहां वो शिफाअत। ये वो जो मुकाम है, ये मुकाम वो होगा कि जो जन्नत के फैसले नहीं हुए होंगे लेकिन जहन्नम में अभी दाखिल भी नहीं हुए होंगे, उससे पहले पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए सिफारिश करेंगे और इनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसमें लोगों की राय यह है कि ये वो लोग होंगे जो 58, 48 ऐसे परसेंटेज पे चल रहे होंगे कि एकदम करीब करीब पाला छूने वाली बात है, वहां पे करीब करीब पहुंचे होंगे। बहरहाल ये अपना एक्सप्लेनेशन है, सही बात तो ये अल्लाह ही जानता है। बहरहाल ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिया जाएगा कि आप सिफारिश करेंगे। इसमें फिर बाज उलमा, सुलहा, हुफ्फाज, औलिया अल्लाह, ये 4 कैटेगरी दाखिल होगी जो ऐसे लोगों के लिए सिफारिश करेगी जिन पर जहन्नम का फैसला हो चुका होगा लेकिन जहन्नम में दाखिल नहीं हुए होंगे। इनको फिर अल्लाह ताला उनकी सिफारिश, ये सिफारिश अल्लाह ताला उनकी इज्जत के लिए करेगा। परवरदिगार आलम किसी देखिए, एक होता हमारे पास सिफारिश हम कैसे करते हैं कि आप इनको जॉब दे दीजिए, ये बहुत नेक आदमी हैं, मैं इनको जाती तौर पर जानता हूं, बहुत ही ब्रिलियंट है, ये हम सारी बातें उसमें लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास वो बंदा जा रहा है उसके बारे में, इसके बारे में उसको मालूम नहीं है। इस तरह की सिफारिश नहीं अल्लाह के पास। अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह सिर्फ हमारी इज्जत के लिए कि तुम जन्नती हो, लिहाजा ये तुमको इज्जत बख्शी जा रही है कि तुम अगर ऐसे गुनहगारों के लिए भी सिफारिश करोगे तो मैं तुम्हारी दुआ को क्या कर लूंगा, कबूल कर लूंगा। ये गिरोह होगा जो अंबिया के बाद का गिरोह होगा जो लोगों के लिए सिफारिश करेगा, अभी जहन्नम में नहीं गए होंगे। अच्छा, अब इसके बाद जहन्नम में जा चुके होंगे। जहन्नम में जा चुकने के बाद फिर हमारे पास ऐसी कोई हदीस नहीं आती है कि जिसमें दूसरे अंबिया के बारे में जिक्र हो सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेगा कि आप इसको विजिट कीजिए और देखिए कि कितने लोग हैं जो ईमान वाले हैं, उनको निकालिए। ये गोया कि 5वां या 6वां ग्रुप होगा जो जहन्नम के फैसले के बाद निकालकर कहां डाला जाएगा, जन्नत में डाला जाएगा। इससे पहले का जिक्र, इसके मतलब इसके बाद फिर जब अल्लाह के रसूल कह देंगे कि मैं जितने भी हमको समझ में आ रहा था मैं चुन के निकाल लिया हूं, अब इसमें कोई बचा नहीं है, तो अल्लाह ताला कहेगा एक मर्तबा जरा गौर से और देख लीजिए आप। अल्लाह के रसूल कहेंगे हमें अब इसमें कोई नजर नहीं आता है। फिर कहता है अच्छा मैं देखता हूं।
تب پروردگار عالم اس جہنم سے جتنا نبی نے نکالا ہوگا اس کا کئی ہزار گنا پروردگار عالم نکالے گا کہ ان سب کے دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے، لہذا ان کو کیا کر دیا جائے؟ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس کے بعد آخری آدمی جو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کے بارے میں الگ الگ روایت ہے۔ یہ گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر آئے گا، آخری آدمی گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر آئے گا، اور چونکہ اس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، یہ آخری شخص ہوگا، اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند کر۔ سید سلیمان ندوی اور کچھ علماء ہمارے 1-2% علماء جو اہل حق علماء ہیں، ان کی ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک دن جہنم کا دروازہ ایک دم سے بند کر دیا جائے گا، یعنی جہنم ختم کر دی جائے گی، اللہ سب کو نکال کر جنت میں ڈالے گا۔ ان کا کہنا یہ ہے، گرچہ اس پہ 98% علماء ان کے مخالف ہیں، لیکن 2% علماء کی یہ رائے ہے، لیکن وہ 2% میں بہت چوٹی کے لوگ شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وسعت رحمتی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی متقاضی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے رحمت کی جہنم کے دروازے کو پرماننٹ بند کر کے ختم کر دیا جائے، جہنم کچھ نہیں رہے گی، اللہ کے سارے بندوں کو نکالا جائے گا، بھلے وہی کافر کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک اختلافی رائے ہے، اور ہو جائے تو اپنا کوئی نقصان نہیں ہے، ہو جائے تو اپنا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک شیعہ سے میری بات ہونے لگی تو یزید کو بڑی لعنت ملامت کر رہا تھا۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ حضرت حسین کس کے نواسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کہا اس نبی کی شان کیا ہے جس نے اپنے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا؟ اگر حضرت حسین یزید کو معاف کر دیں تو کیا کرو گے؟ کیا ایسی بات نہیں کرو؟ ارے ہم نے کہا بھائی یہ حسین معاف کر دیتے تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ یزید جہنم میں جائے تبھی تم کو سکون ہو؟ ہم نے کہا کہ حضور کے نواسے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ حسن اور حسین مزاجن اللہ کے رسول سے بہت کیا ہیں؟ قریب ہیں۔ بعض روایت میں شکلن کا بھی ذکر ہے کہ شکلن بھی اللہ کے رسول سے بہت قریب ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کے نواسے ہیں تو ان کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ معاف کر دیں یزید کو، تو آپ کی کیا پرابلم ہے؟ وہ ایک دم جلا بھنا جا رہا ہے، تم ایسا کیوں بولتے ہو؟ آپ نے کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں اگر معاف کر دے تو تمہارے باپ کا ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ سمجھے نہیں؟ تو پروردگار عالم کی رحمت یقینی بات ہے کہ بہت ہی وسعت رکھتی ہے، اگر پروردگار عالم اس کو بند کرنا چاہے تو بند کر سکتا ہے۔ یہ جو ماں ہوتی نا، کتنا بھی بچہ ہو جائے، لیکن اگر ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں کیا ہے، مجبور ہو کر کے بچے کو معاف کر دیتی ہے، محبت میں مجبور ہوتی ہے۔ رب مجبور نہیں ہے، رب قادر مطلق ہے، لیکن وہ رحمان ہے، رحیم ہے، لہذا ایسا کر سکتا ہے۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ یہ تو بات تھی کہ جنت میں یہ کیٹیگری جائے گی۔ جنت کیا ہے؟ جنت میں جانے والے۔ اب جنت کی کیفیت سنیے، ہم آج صرف جنت کے انفراسٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے کہ جنت کیسی بنائی گئی ہے، جنت میں جو اینٹیں ہیں، جنت کی جو بنیاد ہے، جنت کی جو زمین ہے، اس کو پروردگار عالم نے کیسا بنایا ہے۔ ایسا لگتا ہے قرآن مجید کے مطالعے سے کہ جنت اور جہنم اسی زمین پر قائم کی جائے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جس دن کی جہنم لائی جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ترمذی میں ہے کہ جس کو 70,000 گھوڑے گھسیٹ رہے ہوں گے۔ 70,000 سے مراد، اس کے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عربوں میں بولنے کا ایک کیا ہے، محاورہ ہے، اس سے 70,000 مراد نہیں ہوتے ہیں، کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو روایت، بہت سی روایتیں ہیں، اس میں سے مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو زمین، جو جنت کی جو زمین ہے وہ مشک ہوگی،
مشک کی طرح ہوگی اور اس میں خوشبو ہوگی. مشک میں بھی دو طریقے کے مشک ہوتے ہیں. ایک سفید مشک ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جنت کی جو زمین ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ جنت کی جو زمین ہے وہ مشک کی طرح ہوگی اور اس کے اندر نہایت خوشبو ہوگی. دوسری حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے، کہ وہ زمین نہایت ملائم ہوگی اور سفید ہوگی. ملائم ہوگی اور یعنی مطلب کہ جس طرح سے چٹیل میدان پر چلنے میں آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے ایسی نہیں ہوگی، بلکہ زمین نہایت کیا ہوگی، نرم ہوگی. لہذا آدمی اگر اس پر چلے گا نا تو اس کو بڑا ہی اچھا لگے گا چلنے میں. پھر آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس کی مٹی زعفران کی ہوگی. اب سوال یہ، ایک جگہ مشک ہے، ایک جگہ زعفران ہے، تو بعض ایریا زعفران کا ہوگا، بعض ایریا مشک کا ہوگا، مختلف الگ الگ. تو یہ زمین کے بارے میں، جنت کی زمین کے بارے میں یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس کی دیواریں ہیں، وہ دیواروں میں گولڈن کلر اور سلور کلر کے مکس سے دیواریں بنائی گئی ہیں. ایک اینٹ گولڈ کی ہوگی اور ایک سلور کی ہوگی، ایک گولڈ کی ہوگی ایک سلور کی ہوگی. تو خود بخود اس کے اندر کیا ہو جائے گی، خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. وہ سمجھانے کے لیے ہم کو کہا جا رہا ہے، ورنہ اس کی خوبصورتی کو ہم بیان نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنت ایسی ہے جس کو کسی کے کانوں نے سنا نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف تم کو سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے، ورنہ یہ دماغ میں نہ آنے والی چیزیں ہیں. سمجھے نہیں؟ تو اللہ کا رسول فرمائے کہ وہ جو دیواریں ہوں گی وہ اس طریقے ہوں گی، اور دیواروں کو جو جوڑا جائے گا، سیمنٹ جیسے آپ رکھ کر کے جوڑتے ہیں نا، تو آپ نے فرمایا جو جوڑا جائے گا وہ مشک سے گارا بنایا گیا ہوگا. مشک سے گارا بنا کر کے اس کو سیمنٹ کی جگہ پر رکھا جائے گا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے یہ سونے اور چاندی کی اینٹیں رکھی جائیں گی. پھر آپ نے فرمایا کہ دیواروں میں جگہ جگہ موتیاں جڑی جائیں گی. کیا جڑی جائیں گی؟ موتیاں جڑی جائیں گی. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ موتیاں بھی الگ الگ کلر کی ہوں گی. آپ وہاں لال قلعہ میں موتی مسجد ہے ہمدرد، انگریزوں نے سب نکال لیا ہے. اس وقت شاہجہاں نے جب بنوایا تھا تو اس مسجد میں بیچ بیچ میں کیا ہے، موتیاں سچی جڑی گئی تھی باقاعدہ. تو اب تو خیر اس کو سب کو کھود کھود کے انگریزوں نے نکال لیا، اب تو صرف وہاں گڑھا باقی ہے، بقیہ کچھ نہیں باقی ہے. تو یہ وہ سب ان کو آئیڈیا یہیں سے لگا کہ ایسا بنایا جا سکتا ہے. یہ سب قرآن حدیث میں کیا ہے، ذکر ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جنت کے درجات ہوں گے، یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے کہ لہم غرف من فوقہا غرف، کہ کمروں کے اوپر کمرے ہوں گے، منزلیں ہوں گی، اور ایک منزل سے دوسری منزل اتنی دور نظر آئے گی، یا یہ کہ اتنی منزلیں ہوں گی، اللہ کے رسول فرمائے کہ جیسے تم ستارے دیکھتے ہو زمین میں بیٹھ، ایسے ایسے کیا ہوں گے، فرق ہوں گے ایک دوسرے کے. صحابہ نے اس کی تشریح بیان کی کہ یہ جو دور کی بات کہی جا رہی ہے، یہ جنت کی مختلف کیٹیگریز، مختلف لوگوں کے لیے الگ الگ کیٹیگریز رکھی جائے گی. جیسے ہی کوئی آدمی اس کی تمنا کرے گا کہ میں اس کیٹیگری میں نہیں ہوں، اللہ اس کیٹیگری میں اس کو پہنچا دے گا. کیونکہ جنت میں، میں نے پہلے بیان کیا آپ کے سامنے کہ جنت میں آپ کو وہ ملے گا جو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جو تمہارا کیا ہے دل چاہے گا. لہذا یہ چیزیں بیان تو کی جا رہی ہیں، لیکن اگر انسان کی خواہش اس وقت ہوئی تو فوراً اس کی خواہش کیا ہو جائے گی، آٹومیٹک پوری ہو جائے گی. تو یہ ان کی عمارتوں کے بارے میں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو گدے لگے ہوں گے، قرآن میں بھی ہے اس کا ذکر ہے کہ گاؤ تکیے ہوں گے، اور وہ گاؤ تکیے کے کپڑوں تک کا ذکر ہے کہ وہ کپڑے جو ہے وہ استبرق کے ہوں گے، بہترین قسم کے دیباج قسم کے ہوں گے. ان تکیوں پر لوگ جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوں گے، اور جو گدے ہوں گے، جو قالین بچھے ہوں گے، وہ اتنے دبیس قسم کے ہوں گے، موٹے موٹے ہوں گے کہ جس پر مطلب جتنی آدمی کی سہولت یا جتنی آدمی کو جو چیزیں اچھی ہیں وہ ساری کے ساری اس تکیے کے بارے میں، اس قالین کے بارے میں، پھر اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے ان کیا کہتے ہیں قالینوں کے بارڈر پر.
بیچ میں نہیں، بیچ میں رہے گا تو آدمی کو تکلیف ہوگا، بارڈر پہ وہ جڑے ہوں گے، اس سے اس کا بارڈر بنایا گیا ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اتنی روشنی ہوگی کہ جو انسان کو نہایت عمدہ لگے۔ بہت تیز روشنی بھی اچھی چیز نہیں ہے، لہذا آنکھوں کو بھانے والی روشنیاں ہوں گی جنت میں جو آدمی کو نظر آئے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جنت میں کوئی سوئے گا نہیں۔ جنت میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں لوگوں کو نیند نہیں آئے گی۔ کریں گے کیا وہ بتا رہے ہیں، بعد میں کل بتائیں گے کیا کریں گے وہاں۔ تو جنت میں جو ہے وہ نیند نہیں آئے گی، بلکہ آدمی جو ہے نا وہ اتنی ایکٹیویٹیز ہوں گی، مطلب آرام کی، کہ آدمی اسی میں کیا رہے گا، مگن رہے گا، کیونکہ جتنی چیزیں حرام ہیں نا وہ سب وہاں کیا ہو جائیں گی، الاؤ ہو جائیں گی۔ تو یہ تو جنت کا منظر ہے، انفراسٹرکچر۔ جنت کی جو بڑی اہم چیز ہے وہ جنت کی نہریں ہیں۔ قرآن مجید نے الگ الگ انداز میں کہا کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، فریش واٹر، منرل واٹر کی نہر ہوگی۔ قرآن نے کہا ہے غیر آسن، جو نہ خراب ہونے والا پانی ہوگا۔ حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی سفیدی برف سے زیادہ ہوگی، پانی دیکھنے میں اتنا سفید ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مٹھاس بہترین قسم کا پانی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا قرآن مجید میں وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، کہ اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا۔ دیکھیں ایک ایک صفت رکھی ہے، دودھ میں خطرہ ہر وقت کیا رہتا ہے، پھٹ جائے گا، ہے نا، دودھ میں خطرہ